السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر احسن نوید عرفان۔ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آج کل بہت سے چیلنجز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے نوجوان کے طور پہ کہ ہم اپنے ملک کے اندر جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو سمجھیں اور اپنی جو سے ہے نا اس سے اپنے ملک کو چینج کریں۔ تو ایسے ہی ایک ایکسپیرینس مجھے ہوا جو جب میں میڈیکل کالج میں تھا، فرنٹیئر میڈیکل کالج میں، تو اسی دوران ہمارے جو کالج تھے انہوں نے بڑا انکریج کیا کہ میں اپلائی کروں یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے لیے۔ یوتھ پارلیمنٹس بہت سے ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں، لیکن جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ پل ڈیٹ کا، جو ہمارا ایک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو اینڈ ڈیولپمنٹل ٹرانسپیرنسی ہے، تھنک ٹینک ہے پاکستان کا، اس کا ادارہ تھا۔ اس جرنی میں جو یوتھ پارلیمنٹ کی تھی، نہ صرف یہ کہ ہم نے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں کہ حکومت چلتی کیسے، ہم نے اس طرز کو پریکٹس کیا، بلکہ اس دوران بہت سے بڑے جو دانشور ہوتے ہیں صحت کے اندر، قانون کے اندر، فارن پالیسی کے اندر، ڈیفنس کے اندر، تعلیم کے اندر، ان تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا، اور جو اس وقت پریزنٹ منسٹرز ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا۔ تو ابھی میں یہ جان کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے پل ڈیٹ نے رابطہ کیا، ای میل کیا، کیونکہ ہم الومنائی ہیں ابھی، ہم تو اپنا، میں 2009-10 کے سیشن میں 3rd بیچ میں تھا، ہم تو اپنا سیشن کر چکے ہیں۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اندر جو بولڈنس اور کریج ہوتا ہے اس کو یہ پلیٹ فارم پالش کرتا ہے۔ کر تو ہم جاتے ہیں، اگر ہم نے لیڈرشپ کوالٹیز کے طور پہ اپنے پروفیشن میں آگے آنا ہے، یا اگر ہم نے کسی بھی فیلڈ کے اندر آگے آنا ہے، تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کو گروم کرتا ہے، جو آپ کے ٹیلنٹ کو انہینس کرتا ہے، اور آپ کو اسی طریقے سے فیل کرایا جاتا ہے کہ آپ ایک حلقے سے کس طرح نمائندگی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لابینگ کی انڈرسٹینڈنگ کہ لابی کیسے کی جاتی ہے، گورنمنٹ کیسے بنانی ہے، اپوزیشن کیسے بنانی ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کے سیشنز ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریسرچ ورک دیا جاتا ہے، اور آپ کی مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں۔ میری جو کمیٹی تھی، مجھے یاد ہے فارن افیئرز اینڈ ڈیفنس کمیٹی تھی، تو ان دنوں جو تھا پاکستان ٹیررزم بہت بڑا چیلنج تھا، تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے پھر جو گورنمنٹ اس وقت تھی اس کو میں نے لکھا، سجیسٹ کیا تھرو یوتھ پارلیمنٹ، اور ہمیں آ کے باقاعدہ سنا گیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے ٹائم میں مختلف گورنرز آئے، صوبوں کے منسٹرز آئے، اور وہ ایک بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ 17، 18، 19، 20 سال آپ کی عمر ہے، اور آپ اس وقت الیکشن تو اوبیسلی اس ایج میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ جس یونیورسٹی کالج میں ہیں، یا اگر آپ پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے ایک فورم ہے جہاں پہ آپ کی سنوائی ہوتی ہے، اور آپ کے سجیشنز اوپر پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں، اور اگر پارلیمنٹ تک نہیں تو لیڈرشپ تک پہنچتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ملک کے اندر بہت سی جو چینجز ہیں اس کے اندر ہم ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو ابھی میں چاہوں گا کہ آپ میری یہ جو جرنی ہے، جو ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں، اس کو اگر آپ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اپلائی کریں۔ اس 14 اپریل کو یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ یعنی کہ اپلائی کرنے کا پروسیس ختم ہو رہا ہے، اور جو اس کی ڈیٹیلز ہے اس کے لیے میں لنک شیئر کر رہا ہوں، آپ ضرور اس پہ کلک کریں، آپ اس کو پڑھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو جوائن کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سکلز ٹیکنالوجی کی ہے، ہماری زبان کے اندر ہیں، مینجمنٹ کے اندر ہیں، وہ بہت ضروری ہوتے ہیں کام کی تلاش کے لیے، اور مسئلے جو ہوتے ہیں درپیش ہمارے اپنے، اس کے علاوہ جو جتنے بھی ہمارے محلوں کے، صوبوں کے، علاقوں کے، ان کی جو جانکاری ہے کہ سالو کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ، اور وہ علم جو کہ آپ کو یونیورسٹی سے نہیں ملے گا، یعنی کہ یہاں پہ جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹ آرٹ، جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹ ٹیلنٹ، اس کی جو ہے وہ پالشنگ کی جاتی ہے، اور جو بھی آپ کا جو مطلب جو پاتھ آپ چوز کرتے ہیں، وہ بے شک پبلک سروس کا ہو، پرائیویٹ سیکٹر کا ہو، اپنا آپ کا بزنس ہو، یا اگر آپ اپنے پروفیشن میں ایکسیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ کو پالشنگ کی جاتی ہے، اور آپ کو ایک نیشنل، قومی لیول پہ، بین الاقوامی لیول پہ، اور لوکل لیول پہ جو ہے کرنٹ ایونٹس کے ساتھ آپ کو یہ پارلیمنٹ جو ہے اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہے، اور اس میں آپ سیکھتے ہیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہے ایز اے سٹیزن، اور اس دنیا کے اندر
ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے کیا کیا فرائض ہیں. پھر اسی طریقے سے جو پرفارمنس کسی بھی صوبائی یا قومی اسمبلی کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کو ایویلویٹ کرنا آپ کو سکھایا جاتا ہے، جس سے آپ کا علم جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور گورننس جو ہے یعنی کہ جو رول کرنے کا طریقہ، ایک حکومت چلانے کا جو طریقہ ہے اس کی جو جہاں سے مسائل ایک انفرادی طور پہ بن رہے ہیں، اجتماعی طور پہ بن رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ ہمارے ذہنوں پہ، ہمارے باڈیز پہ کیا آ رہا ہے، ہمارے علاقے میں کیا آ رہا ہے، ایک اجتماعی طور پہ ملک پہ کیا آ رہا ہے، اس کو آپ سیکھتے ہیں. اور جو اس میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ لیگل طریقے سے آپ نے کس طرح اکاؤنٹیبلٹی کو ڈیمانڈ کرنا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو پاور میں ہیں. تو اس میں مزید یہ کہ جو سیشنز ہیں وہ اسلام آباد میں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، اور مزید یہ کہ جو اس کے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے اس کے لحاظ سے آپ کو پاکستانی ہونا چاہیے، یا آپ ایک اوورسیز ہو سکتے ہیں جس کے پاس ایک ویلڈ NICOP ہے، اور دوسرا آپ کی ایج عمر جو ہے وہ 18 سے 29 سال کے درمیان ہونی چاہیے، تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ لکھ بھی سکتے ہوں، بول بھی سکتے ہوں ہماری قومی زبان یعنی کہ اردو. اور مزید یہ کہ آپ نے آپ سے پھر باقاعدہ کمٹمنٹ اس پارلیمنٹ میں یہ ہوگی کہ آپ نے جو ڈیکورم ہوگا سیشنز کا اس کو آپ نے رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے، جو بے شک آپ سے لائیو اسٹریم کے اوپر اگر مشورہ لیا جائے یا آپ کو ان پرسن اگر بلایا جائے. تو ابھی اگر ہم سیٹس کی بات کریں تو صوبوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کی 16 سیٹس ہیں اس کے اندر. خیبر پختونخوا، بائی دا وے میں فاٹا اور خیبر پختونخوا کا الیکٹڈ ریپرزینٹیو بھی ہوں اپنی الومنائی کا، یعنی کہ وہ لوگ جو فارغ التحصیل ہو چکے ہوتے ہیں یوتھ پارلیمنٹ سے. پھر اسی طریقے سے سندھ سے 61 سیٹیں ہیں، KPK اور فاٹا سے 51 سیٹیں ہیں، پنجاب سے 141 سیٹیں ہیں، اسلام آباد سے 3 سیٹیں ہیں، آزاد جموں کشمیر سے 8 سیٹیں ہیں، گلگت بلتستان سے 3 ہیں، اور 17 سیٹیں اوورسیز پاکستانیز کی ہیں. تو تقریباً کوئی 300 کے قریب اس کے اندر سیٹیں ہوتے ہیں. سو آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ. تعلیم کے ساتھ ساتھ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سیکھنا ہے کہ ملک کے اندر طرز حکمرانی کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اس میں اگر پارٹیسپیٹ کرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. انہی دعاؤں کے ساتھ میری طرف سے اجازت ہے. آل دا بیسٹ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے لیے. السلام علیکم اینڈ سی یو انشاءاللہ ان دی یوتھ پارلیمنٹ.